فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا علی القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صدق یقیناً ذکر مولا جہاں تک نشر ہو سکے نشر کرنا چاہیے. یقیناً جہاں جہاں آپ کو لگے کہ لائف جانی چاہیے آپ ضرور کریں، مگر آپ ہر جگہ اور ہر جگہ سے لائف نہیں کر سکتے. کچھ باتیں ان کے لیے ہی ہونی چاہیے جو مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں. میں تو اس بات کے لیے بھی اگری نہیں ہوں کہ آپ گلیوں میں مائک لگا کے لوگوں کو سنائیں، چونکہ مجلسیں سنانے کے لیے نہیں سمجھنے کے لیے ہوا، اور سمجھے گا وہی جو آگے فرش عذاب پہ بیٹھے گا، اور فرش عذاب پہ وہی بیٹھ سکتا ہے جس کے مقدر میں ستارے ہوں یا ستاروں جیسا جس کا اب اگر آپ کو آفتاب بننا ہے تو آسمان میں ہونا پڑے گا، آپ کو مہتاب ہونا ہے تو آسمان میں ہونا پڑے گا، آپ کو ستارے ہونے ہیں تو آپ کو آسمان میں ہونا پڑے گا. ویسے ہی آپ کو اگر زہرا کی خوشنودی چاہیے تو فرش عذاب پہ آنا پڑے گا اور وہاں بیٹھنا پڑے گا. جب آپ بیٹھیں گے تو یہ فرش عذاب آپ کو عرش عذا تک پہنچا دے گا. درود پڑھیں محمد وآلہ. میں اپنے جوان سے میں نے کہا کہ آپ اسے لائیو نہ کریں، اور اس کا سبب صرف ایک ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا کھل کی بات کروں، اور یہ بڑی معذرت چاہتا ہوں تم سے. تمہارا حق ہے، ہماری مجلس ہمارے ہر حصے پر، ہماری تقریر پر، ہمارے ہر شیعہ کو، ہر چاہنے والے کو، ہمیں تو ہمارے جو ہندو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کوٹ کرتے ہیں، وہ بھی کلپنگس جاری کرتے ہیں. میرا کوئی اپنا پرسنل ہیتو نہیں ہوتا، خواہش نہیں ہوتی، مگر یہ کہ جس کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ پیش کرتا ہے، اور ضرور پیش کرنا چاہیے. مگر ذرا آج کا جو پروگرام ہے اور جہاں بھی ایام فاطمیہ کی مجلس سے ہو رہی ہے، اور آپ کا جو ذاکر ہے، آپ کا جو مولوی ہے، آپ کا جو خطیب ہے، وہ آپ سے بڑے نزدیک آ کے کچھ باتیں کرتا ہے جو آپ کے عقیدے کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریکارڈ کر لیں، آپ کے پاس رہے گا، آپ اسے اپنے بچوں میں دوسروں میں پیش کر سکتے. مگر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز لائیو ہو جاتی ہے تو پھر مجھے احتیاط کرنا پڑتا ہے لفظوں کو چننے میں، بولنے میں. بلکہ میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات کہوں، میں زہرا کی خوشنودی کے لیے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ پھر کہیں نہ کہیں لوگوں کا خیال رکھنے میں میری پیورٹی کہیں نہ کہیں
100 سے 90 میں آ جاتی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی پیورٹی کو 100 سے 90 میں لے کے آؤں. ان لوگوں کے لیے جو مجھے لائیو سن رہے ہیں 5, 10, 15, ان 15, 20 یا 15,000 بھی مان لیجئے, اس میں سے کوئی ایسا ہے جو مولا کی محبت میں مجھے سن رہا ہے, اور کوئی ایسا ہے جو کمی نکالنے کے لیے سن رہا ہے, چونکہ اسے زہرا کو نہیں ماننا. تو جسے زہرا کو نہیں ماننا وہ مجھے کیسے مانے گا؟ سمجھ رہے ہیں نا, میں تو وکالت کر رہا ہوں نا, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو, تو مجھے نہیں مانے گا. تو میں آج کی مجلس اس کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا ہوں جو زہرا کو نہیں مانتا. میں آج کی مجلس اس کے لیے پڑھ رہا ہوں جو زہرا کو مانتا ہے, اور صرف زہرا کو مانتا ہی نہیں زندگی میں, بلکہ وہ زہرا کو ان کی زندگی سے جانے کے جو راستے ہیں اس میں شہادت کے عہدے پر بھی فائز مانتا ہے. یہ مانتا ہے کہ ان کو شہید کیا گیا, وہ شہید ہوئی, ان کے زندگی میں کچھ زخم تھے جو چند لعنتیوں نے لگائے, جن پر ہم لعنت بھیجتے تھے, بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. درود پڑھے محمد. بات کلیئر ہو گئی. میں شکر گزار ہوں میرے بھائی حجت الاسلام والمسلمین مولانا منہج صاحب کا. ہر سال اس مجلس کے لیے مجھے کہتے ہیں, میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں اس سال دیکھ رہا ہوں اتنی سردی کے باوجود میں جب امام باڑے میں آیا تو پہلے سے امام باڑا بڑا ہوا ہے, اور میں یقیناً شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا کہ جو کہیں نہ کہیں محسوس کرتے ہیں کہ ذکر مولا زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے, اور گھروں میں نہیں بیٹھتے اور باہر نکلتے ہیں, کہیں نہ کہیں کی مجلس کا حصہ بنتے ہیں. ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک موضوع پر زہرا کی دنیا, ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. پچھلی مجلس میں نے کشمیری محلے میں پڑھی اور وہ جناب فاطمہ پہ ہی پڑھی, اور میں نے کوئی احتیاط نہیں کیا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منبر خطابت کی جگہ نہیں ہے, منبر وکالت کی جگہ ہے. یہاں پر جو بھی ذاکر آتا ہے وہ اہل بیت کے معاملے میں وکیل ہوتا ہے, اس کا کام ہے اہل بیت کی باتوں کو آگے لے جانا. اچھا, بہت ہی سادگی سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بڑے مطلب میرے ساتھ چلے, میں کوئی فاصلہ نہیں چاہ رہا ہوں. ہم کوشش کرتے ہیں جناب فاطمہ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے. تو آپ کو معلوم ہے 18 برس, ٹھیک ہے, 18 برس. حنفی سے پوچھئے, مالکی سے پوچھئے, شافعی سے پوچھئے, حنبلی سے پوچھئے, کسی سے پوچھ لیجئے, کیا ہے 18 برس. ایک بار ذرا آپ اپنے اندر بھی بولیے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ایٹ دا ایج آف 18, جسٹ 18, صرف 18, اور اس 18 میں فضیلتوں کی انتہا ہے, اور اسی 18 میں مصیبتوں کی انتہا ہے. فضیلتوں کی انتہا کیا ہے وہ ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, گفتگو کریں گے ساتھ میں. مصیبتوں کی انتہا کیا ہے, جہاں پہ میں پہلے ہی مصائب کا جملہ نقل کر کے پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جہاں پہ سید سجاد سے آ کے مولا سے پوچھا گیا, مولا سب سے زیادہ گریہ کن لوگوں نے کیا, اور آپ نے جہاں آدم کا نام لیا, نوح کا نام لیا, جہاں پہ یعقوب کا نام لیا, یوسف کا نام لیا, شعیب کا نام لیا, جہاں پہ خود دوسرے 2 نبیوں کا نام لیا, وہی تذکرہ کیا اپنی جدہ کا, ٹھیک ہے نا, فاطمہ زہرا. تو پلٹ کے سائل نے کہا ہے کہ مولا آدم اتنے سال, نوح اتنے سال, یعقوب اتنے سال, یوسف اتنے سال, پھر یہاں تو مدت بہت کم ہے. آپ نے پلٹ کے کہا تو مدت مت دیکھ, شدت دیکھ. شدت جو ہے جناب زہرا کی. تو دوستو آج کی اس مجلس میں ان اذہان سے کہوں گا کہ توجہ فرمائیے گا جو کلی طور پر 100% زہرا کے ساتھ ہیں, اور ایک لمحے کے لیے بھی مصلحتاً بھی وہ زہرا کے دشمن کے کہیں ساتھ نہیں, نہ وجود سے اور نہ خیال سے. درود پڑھیں محمد.
شروع کرتے ہیں فاطمہ کی دنیا، زہرا کی دنیا. جنرلی جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب دنیا بہت بری ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بہت خراب ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے صاحب بڑی بیکار چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے دنیا کہا گیا تو لوگوں نے منہ بنانا شروع کیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے اسی لفظ کا استعمال کیا ہے شہزادی کے ساتھ تاکہ آپ سمجھیں کہ دنیا بھی ایسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ زہرا کی دنیا، زہرا کی دنیا وہ دنیا ہے جس میں سردار محمد عربی ہیں. دیکھیے آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ جاگ کے اور سمجھتے رہیے گا، میں آپ سے بالکل نہیں کہوں گا، توجہ فرمائیے گا. زہرا کی دنیا، میری شہزادی کی دنیا وہ دنیا ہے جس میں سردار محمد جیسا، جس میں وزیر علی جیسا، بھائی غور کرنا، جس میں سردار محمد جیسا، جس میں وزیر علی جیسا. اب یہ جملہ اگر تم نہ سمجھے تو کوئی نہیں سمجھے گا. جس میں سردار محمد جیسا، وزیر علی جیسا، دین حسین جیسا. میں نے بہت بڑی بات کہی تمہارے سامنے. زہرا کی دنیا کو سمجھو، دین حسین جیسا. اب بات کو سمجھ رہے ہیں نا میں کدھر آپ کو لے کے جا رہا ہوں؟ تو اگر آپ زہرا کے پاس آتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ محمد کے پاس آ گئے، الٹیمیٹلی آپ علی کے پاس آ گئے، الٹیمیٹلی آپ حسین کے پاس آ گئے. اگر آپ زہرا کے پاس آتے ہیں تو آپ رسول کے بھی پاس آ گئے، آپ علی کے بھی پاس آ گئے، آپ حسین کے بھی پاس آ گئے. مگر اگر آپ زہرا سے دور ہوتے ہیں تو آپ اکیلے زہرا سے دور نہیں ہو رہے، بلکہ آپ زہرا سے جس دن دور ہوئے اسی دن آپ محمد سے دور ہو گئے، اسی دن آپ علی سے دور ہو گئے، اسی دن آپ حسین سے دور ہو گئے. تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ محمد مطلب اسلام نہیں، محمد مطلب انسانیت. بھائی بڑا الحمدللہ ہے. محمد مطلب انسانیت، محمد مطلب انسانیت، علی مطلب ایمان، حسین مطلب دین. زہرا کو چھوڑو گے تو انسانیت بھی چلی جائے گی، ایمان بھی چلا جائے گا اور دین بھی چلا جائے گا. ایک بار مل جل کر درود پڑھے محمد یقین جانے یہ جو نعرہ ابھی میرے بھائی نے لگایا، نعرہ حیدری، اصل میں یہ نعرہ لگایا تو مصطفیٰ نے پر بچایا اسے زہرا نے. بھائی بات سمجھو میری اللہ کی قسم، ایک بات سوچو. اچھا مجھے ایسے بتاؤ، میں بہت پریکٹیکل ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ میں سے بہت سارے کالج میں پڑھتے ہوں گے، تو کالج میں اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن بھی ہوتا ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اور جب نیا پریزیڈنٹ چنا جاتا ہے تو پرانے پریزیڈنٹ کے فوٹو پہ اپنی فوٹو لگا دیتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کی فوٹو ہٹا دیتا ہے، اپنی فوٹو لگا دیتا ہے. ہوتا ہے نا؟ نئی پارٹی جب کسی اسٹیٹ میں آتی ہے تو پرانی پارٹی کی تصویریں ختم کر دیتی ہے. کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ محسوس کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ نہیں آ رہی ہے؟ ہوتی ہے نا. جو نیا چن کے آتا ہے وہ پرانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کی تصویر ہٹا دیتا ہے نا، اس کی تصویر ہٹا دیتا ہے، اس کے نام مٹانے کی جتنی کوششیں کر سکتا ہے. اب اسے بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں مگر تم احتیاط سے مت سننا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. جب نیا کوئی آتا ہے تو پرانے کے نشان مٹاتا ہے، پرانے کے نشان مٹاتا ہے، چاہے اس نشان کو مٹانے کے لیے اسے جو کرنا پڑے. جو نیا آئے گا وہ پرانے کے نشان مٹائے گا. اب وہ چاہے دھاندلی سے آیا ہو، دیکھو تم نہیں سمجھو گے لکھنؤ والوں تو کوئی نہیں سمجھے گا، میں تو ہندی بول رہا ہوں تمہارے سامنے. چاہے وہ دھاندلی سے آیا ہو، ٹھیک ہے نا، اور چاہے گن پوائنٹ پہ آیا ہو، چاہے چوری سے آیا ہو، چاہے غلط ووٹ سے آیا
ہو, جیسے بھی آیا ہو, پہلا کام کیا کرتا ہے کہ جو میں آیا ہوں وہ سچ ہے اور میرے علاوہ کوئی سچ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مگر کبھی ایسا ہو جائے کہ دیواروں کے پوسٹر نہیں دیواریں بولنے لگے. قربان جائے, ذرا غور کرنا. کبھی ایسا ہو کہ ایک جگہ کوئی جیت کے آیا ہو اور پتہ چلا پھر الیکشن ہو گیا اور دوسرے نے دھاندلی سے اپنے آپ کو جتوا لیا. اب وہ اپنا پوسٹر لگانے جا رہا ہے اس دیوار پر جس دیوار پر پچھلی پارٹی کا پوسٹر لگا ہوا تھا. اس نے پوسٹر تو ہٹا دیا مگر دیواریں بولنے لگی. پوسٹر تو ہٹا دیا مگر دیواریں بولنے لگی. اب بتاؤ یہ کیا کرے گا, یہ کیا کرے گا, تو کیا کرے گا بھائی, کچھ سمجھ میں آ رہا کیا کرے گا. تو آپ کہیں گے مولانا ایک ہی راستہ ہے, دیوار گرائے گا, ایک ہی راستہ ہے, دروازہ جلائے گا, ایک ہی راستہ ہے, گھر کی دشمنی کرے گا, ایک ہی راستہ ہے, علاقے سے گھر ہٹانے کی کوشش کرے گا. محمد نے علی کا اعلان کر دیا. وہ اعلان اس زمانے کے سب سے بڑے دنیا کے مجمع میں کیا, من کنت مولا فہذا علی مولا. دوسرے نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ صاحب یہ نہیں میں ہوں. آنے کے بعد سے وہ سارے اشارات ختم کرنے کی کوشش کی. جو اشارے علی کا نام پکار رہے تھے ان اشاروں میں دو بڑا مقام تھا. ایک زہرا کا گھر تھا, ایک اللہ کا گھر تھا. کہاں بیٹھے ہو, بہت بڑا جملہ پڑھا میں نے. ایک زہرا کا گھر تھا, ایک اللہ کا گھر تھا. ایک کو جلا سکے دوسرے کو نہیں جلا پائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. ایک کو مٹانے کی کوشش کی دوسرے کو نہیں مٹا پائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں خلق کرنے کے بعد ان کی عظمتوں کا قصیدہ اپنے ذمے لیا ہے. آپ کو میں بتاؤں, ان کی مجلس کا پہلا ذاکر خود خدا ہے, ان کی مجلس کا دوسرا ذاکر جبرائیل ہے, ان کی مجلس کا تیسرا ذاکر محمد ہے, ان کی مجلس کا چوتھا ذاکر خود علی ہے, ان کی مجلس کا پانچواں ذاکر حسن ہے, ان کی مجلس کا چھٹا ذاکر حسین ہے. میں بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں اور اس جملے کو حدیث قدسی کی عبارت سے آگے لے کے چلتا ہوں. کائنات نہ بناتا خدا اگر محمد کو خلق کرنے کا ارادہ نہ ہوتا, اور محمد کو نہ بناتا خدا اگر علی کو خلق کرنے کا ارادہ نہ ہوتا, اور محمد اور علی کو نہ بناتا اگر فاطمہ کا ارادہ نہ ہوتا. نہیں, میں آپ کو چھوٹا سا جملہ بول کے اور ذرا آگے چلا جاتا ہوں اور بات ذرا اور کلی طور پر واضح کر دوں. دیکھیے, دلی میں ایک علاقہ ہے جہاں الگ الگ ملکوں کے سفارت خانے ہیں. دنیا کے جتنے ملک ہیں ان کے سفیر وہاں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ جانتے ہوں گے, ویزا لینے لوگ وہاں جاتے ہیں. تو جنرلی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر پولیس کی سیکیورٹی پہلے سے موجود رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی وہاں حرکت نہ کر دے, کسی دروازے کو نہ توڑ دے, کسی دیوار کو نہ توڑ دے. آپ جا کے پوچھیں گے بھائی یہ اتنی دیواریں ہیں دلی شہر میں, کسی بھی دروازے پر اتنی پہرے داری نہیں ہے جتنی ان مکانوں پر ہے. تو کہیں گے مولانا دوسرے مکانات صرف آدمی کے ہیں, یہ مکان ملک کا ہے. میں نے کہا بھائی اس کا کیا مطلب؟ ان کا مولانا اگر دوسرے کے مکان کو نقصان پہنچے گا تو وہ آدمی کا نقصان ہوگا, بہت خاندان کا نقصان مانا جائے گا. تو دشمنی آدمی سے ہوگی اور خاندان سے ہوگی. مگر سفارت کی اگر عید کو نقصان پہنچا تو یہ ملک اپنے ماتھے پر لیتا ہے, ملک اپنی گردن پہ لیتا ہے, ملک اپنے سینے پر لیتا ہے. سفارت پر حملہ کہیں بھی کیا جائے وہ اینٹ اور پتھر کے مکان پہ حملہ نہیں مانا جاتا, وہ ملک پہ حملہ مانا جاتا ہے. پتہ نہیں اس جملے کو بھی تم نہیں سمجھو گے, تو بالکل نہیں سمجھو گے. اب مجھے بتاؤ, اللہ کا سب سے برگزیدہ رسول, سب سے بڑا رسول, خاتم النبیین کس دروازے پر آ کے کہتا ہے سلام ہو
उन पर जिन पर खुदा इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा की तावील के साथ गुफ्तगू कर रहा है। सलाम हो उन पर कि जिन पर खुदा सलाम करता है, सलाम हो उन पर जिन पर खुद रसूल सलाम करता है। तो हुजूर एक ही घर है, ज़हरा का घर है, ज़हरा का घर है जिस पर रसूल हर नमाज सुबह के बाद हाजिर होते हैं और आने के बाद सलाम करते हैं। तो ये ज़हरा का घर असल में ज़हरा का घर नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के मुल्क की निशानी है। ये अल्लाह के मुल्क की निशानी है। इस दरवाजे को जलाने वाला ज़हरा का दुश्मन नहीं है, अल्लाह के मुल्क का दुश्मन है। और जो अल्लाह के मुल्क से दुश्मनी करे उसके मुकाबले में, मैं कैसे आपको समझाऊं, उसके मुकाबले में हमें कुछ कहने की या उसके बारे में हमें कुछ बताने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जिसे अल्लाह ही समझ में नहीं आ रहा उसे मुस्तफा क्या समझ में आएगा और ज़हरा क्या समझ में आएगी। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। मैंने आपसे कहा बहुत बड़ी भीड़ में नारा है हैदरी, रसूल ने लगाया नारे हैदरी। ये मनकुन तो मौला फाजा अली मौला, क्या है ये नारे हैदरी तो है, लेकिन इसे बचाया किसने? इसे बचाया किसने? हजरत ज़हरा ने। कैसे बचाया? जो लोग गदीर के बाद अपने आप को साबित करने लगे कि हम चुने हुए हैं, हमें चुना गया है, अब वो चाहे कैसे चुना गया, हमें चुना गया है, उन्होंने पोस्टर लगाने शुरू किए। मैं आज के जमाने के अंदाज से बात कर रहा हूं। उन्होंने अपने लोग भेजना शुरू किए, अपने नारे लगाने वाला जो है वो ऑर्गेनाइज कर लिया। तो फिर ज़हरा क्या करती थी? तो मैं अब तारीख के जुमले आपके सामने बड़े आराम से पढ़ने जा रहा हूं। अपने घर से निकल के अपनी तकलीफ की चादर संभाल कर ज़हरा अपने पड़ोस के मकानों में तकलबाब करके सहाबियों की औरतें जब बाहर आती तो उनसे पूछा करती थी, तुम मौजूद थे ना, तुम मौजूद थे ना, तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे शौहर, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट बात जिसे कहा जाए, इस वाक़े को मनवाते हुए कि तुम्हें मालूम है तुम मौजूद थे, तुम्हें मालूम है तुम मौजूद थे। किससे गुफ्तगू कर रही हैं? असहाब की बीवियों से गुफ्तगू कर रही। क्या कर रही हैं? तुम्हें मालूम है ना तुम्हारा शौहर उस जगह मौजूद था जहां मेरे बाबा ने मेरे अली की विलायत का ऐलान किया था, मनकुन तो मौला हो फहज़ा अली मौला। तो उससे आए तो पूछना कि उसे अपना इकरार याद है या भूल गया, उसे अपना इकरार याद है या भूल गया। अब मुझे नहीं पता आप में से कौन समझ पाएगा कौन नहीं समझ पाएगा। ये किसके घर पे जाती थी, किससे कहती थी, क्यों कहती थी कि याद है कि भूल गया, ताकि उसे जब कदम खिलाफत के दरवाजे तक जाए तो याद रहे कि उसने मुस्तफ़ा की आंखों में आंखें डाल के मुबारकबाद किसकी दी थी, उसने अली का हाथ मिला के मुबारकबाद किस बात की दी थी, उसने 3 दिन रोटियां तोड़ के किसकी विलायत को माना था। वो जब देर से मदीने आया तो क्या कहा, किस अली का तस्करा किया। तो ये हैदरी जो है इसकी हिफाजत किसने की? फातिमा ज़हरा ने की। इसे लोगों तक पहुंचाया। अब बात समझ में ना आई हो तो अब जुमला सुनना जो अहम बोलने जा रहा हूं। जनाबे फातिमा ज़हरा उहद के कब्रिस्तान से गुजर रही हैं और महमूद नामी शख्स गुजरता है और पूछता है, बीबी आपके शौहर को तो मालूम था कि वो सच हैं? आपने फरमाया हाँ। आपके शौहर को तो मालूम था कि उनकी विलायत का ऐलान हो चुका है? आपने फरमाया हाँ। फिर आपके शौहर ने एहतजाज क्यों नहीं किया, आवाज क्यों नहीं उठाई? मतलब कहना था कि जिसकी 2 उंगलियों पर दरे खैबर हो, जो हर जंग में फख्र की जमानत हो, वो खामोश क्यों हो गया? आसमान देखा, जमीन की तरफ देखते देखते चलते चलते ज़हरा ने जुमला कहा, बड़ा अहम जुमला है, तुम्हें हदीयतन बोल के जा रहा हूं। फरमाती हैं बहुत अहम जुमला है दोस्तों, फरमाती हैं ज़ायर यानी ज़ियारत करने वाला, हाजी यानी हज करने वाला, फरमाती हैं हाजियों के लिए जरूरी है कि वो काबे के पास जाएं, काबे के लिए जरूरी नहीं कि वो हाजियों के मकान पे जाएं।
غم کی علامت نہیں ہوتی. مگر یہاں میں اپنے جوانوں سے کہوں کہ جب بھی کوئی جملہ استعمال کیا کریں تو ایسا جملہ استعمال کیا کریں جو بہت دور تک جائے اور جس میں سب شامل ہو سکے، جس میں سب شامل ہو سکے. اور سب کو شامل اگر کرنا ہے تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ بدشمنان اہل بیت. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ کو بدشمنان اہل بیت لانا. ایک بار اور سکھاؤں آپ کو کیا کہنا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسے آپ نئے لکھنؤ میں گھول کے پی جائیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر مقتدر انسان کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر سچے انسان کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر عدل اور عدالت پسند انسان کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ UN میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں سے بھی لعنت بھجوائیں کہ جو جانتے ہی نہیں لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو آپ کیسے لگائیں ہیں؟ بالکل. میں اسی لیے چپ ہو گیا تاکہ کم سے کم یہ مجلس بھی آپ بھول جائیں. تو یہ یاد رکھیے کہ کل شہر نے آپ کو لعنت کیسے مجمع میں بولنا یہ سمجھایا. سکھایا میں نہیں بول سکتا کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی مولوی نہیں پیدا ہوا جو شیعہ کو سکھا سکے. ہم یاد دلا دیتے ہیں جو چیز آپ بھول جاتے ہیں، ہمارا کام ہے آپ کو یاد دلانا. تو جب آپ کا بہت جوش اور جذبہ اوپر آئے تو آپ بدشمنان اہل بیت لعنت کہا کریں، کیونکہ اس میں آپ کے سب شریک ہو جائیں گے. اور باقی آپ کی کچھ اور مرضی ہے تو تسبیح زہرا اٹھائیے، خوب پڑھیے، مصلی رکھیے، خوب پڑھیے، ہر نماز کے بعد پڑھیے، زیارت عاشورہ پڑھیے، زیارت وارثہ پڑھیے، معصومین کی زیارت پڑھیے، 11 اماموں کی طرف سے پڑھیے، جس کی طرف سے آپ کو پڑھنا ہے پڑھیے، اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھیے، اپنے علماء کی طرف سے پڑھیے، اپنے مراجع کی طرف سے پڑھیے. جس کی طرف سے پڑھنا ہے چپ چاپ بیٹھ جائیے، تسبیح اٹھا لیجیے، پڑھیے. آپ جانیں، آپ کا خدا جانے، کیونکہ اگر عمل اچھا ہے تو یقیناً جزا ملے گی، جو کہ اس سے اچھا کوئی عمل ہے نہیں. مگر ہر اچھے عمل کا طریقہ ہوتا ہے. میں ایک اور مثال دے دوں آپ کو، اپنے جوانوں کو، ہے نا، خاص کر جوانوں کو. یہ ہمارے 16 برس سے 22 برس کے جو ہوتے ہیں، یہ ذرا آنکھیں تھوڑی سی کمزور ہوتی ہیں ان کی، تو یہ دور تک نہیں دیکھ پاتے، 2 ہی قدم دیکھتے ہیں. تو تھوڑا سا دور تک دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں. جیسے آپ نان ویج کھاتے ہیں اور نان ویج لینے کے لیے آپ کساب کی دکان پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے اس کا دل چاہے گا وہ کاٹ سکتا ہے کیا؟ آپ بتائیے، جیسے اس کا دل چاہے گا وہ کاٹ سکتا ہے؟ اور اگر جیسے اس کا دل چاہا اس نے کاٹ دیا تو پھر حلال ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا نا. جیسے دل چاہے ویسے نہیں چلتا اسلام میں، جیسے بتایا گیا ہے ویسے چلتا. جیسے بتایا. میری ماؤں سے بھی گزارش رہے گی، بہنوں سے بھی گزارش رہے گی کہ اپنے بچوں کو جب سکھائیں جیسے دل چاہتا ہے ویسے نہیں، جیسے مولا چاہتا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے رسول چاہتے ہیں. تو یہ میں انشاءاللہ آگے بڑھ جاتا ہوں کیونکہ پھر موضوع میرا رہ جائے گا. کائنات زہرا کا تذکرہ کر رہا ہوں. دنیا زہرا کی کیسی؟ تو دنیا زہرا کی میں نے رسول کا نام لیا، میں نے علی کا نام لیا، اور میں نے حسین کا نام لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور میں نے اگلے جملے میں آپ سے کہا کہ جو ہمارے حیدری آپ کے پاس ہے، یہ اس کی حفاظت کی ہے سید عالمیان نے. اور کیسی کنڈیشن میں؟ عالم دین موجود ہیں، ان سے پوچھے کیسی کنڈیشن میں؟ جہاں علی کی حمایت کا تذکرہ زبان پہ لانا مطلب گردن دینا. ایسے حالات میں، جن حالات میں علی کی حمایت اگر کوئی کرے تو پھر وہ مطلب سمجھیے گردن دینے کو تیار ہے. ایسے حالات میں تذکرہ کیا. اور ذرا مجھے نزدیک کر آ کے سمجھیے گا علی کی حالت کیسی ہے. خود علی کی حالت
زہرا کی حالت تو میں نے بتا دی، خود علی کی حالت کیسی ہے؟ تو علی کی حالت ایسی ہے کہ خود جناب زہرا فرماتی ہے کہ میں نے زمین پر، یا علی ابو الحسن، میں نے میں نے زمین پر آپ جیسا مظلوم نہیں دیکھا. لیکن کچھ چیزیں ہیں نا صرف سننے کی نہیں ہوتی، یہ آپ کی روح کے اندر اتر جاتی ہے. میں جسم کی بات نہیں کر رہا، آپ جیسا مظلوم نہیں دیکھا. تو اس پورے اینگل کو ذہن میں رکھیے گا. نعرہ حیدری کی حفاظت ہو رہی ہے، اور پھر آگے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اور اسے یاد رکھیے گا. دو بیویاں ہیں، ایک کا نام ہے فاطمہ، دوسرے کا نام ہے زینب. زینب نے عاشورہ بچایا، فاطمہ نے غدیر بچایا. فاطمہ کی وجہ سے تم بول پاتے ہو، فاطمہ کی وجہ سے تم بول پاتے ہو نعرہ حیدری یا علی، اور زینب کی وجہ سے تم بول پاتے ہو حسینیت زندہ باد. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ سمجھ رہے ہو؟ فاطمہ کی وجہ سے بول پاتے ہو نعرہ حیدری، اور زینب کی وجہ سے بول پاتے ہو حسینیت زندہ باد. ان دو نے، اب جملہ کہنے جا رہا ہوں بھائی، مجھے نہیں پتا، ان دو نے درباروں میں جا کے حکومت کے بولنے والے حاکموں کو ان کی نگاہوں کے سامنے ذلیل کر دیا. ان دو نے درباروں میں جا کے حکومت چلانے والے حکمرانوں کو ان کی نظروں میں ذلیل کر دیا. آپ لوگ کبھی کبھی کیریکٹرز پڑھا کریں، نام نہیں. فاطمہ نام نہیں ہے، بس فاطمہ کیریکٹر ہے. میں نے پچھلی مجلس میں کشمیری محلے میں ایک جملہ کہا تھا اور اسے یاد رکھیے گا اللہ کی قسم. فاطمہ کہتے ہیں اسے جو جہنم سے بچائے، علی کہتے ہیں اسے جو جنت دلائے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ علی کہتے ہیں پوری توجہ، علی کہتے ہیں مولانا پوری توجہ، علی کہتے ہیں اسے جو جنت دلائے، فاطمہ کہتے ہیں اسے جو جہنم سے بچائے. علی کہتے ہیں اسے جو جنت دلائے، فاطمہ کہتے ہیں اسے جو جہنم سے بچائے. جب تک تم جہنم سے بچو گے نہیں تب تک جنت کیسے ملے گی؟ پہلے تو تمہیں جہنم سے باہر آنا ہوگا، تب تو جنت میں جاؤ گے. جب جہنم سے ہی باہر نہیں آؤ گے تو جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تم کو علی کو خوش کرنے کے پہلے فاطمہ کو خوش کرنا ہوگا. مطلب کیا ہے؟ تمہارا کوئی نعرہ حیدری اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک زہرا کے دشمن پر لعنت نہ سن لیں تاکہ آپ کو نعرہ بھی تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے. ابھی آپ کو پتا ہوگا ساری دنیا میں کورونا کی ریسرچ اور کورونا پر بیان اور کورونا پر کلپنگ اور کورونا پر ساری چیزیں ساری دنیا میں چل رہی تھی. سارے دیشوں کے ڈاکٹروں نے مل کے ایک چھوٹا سا آپ کو پہچان، تعارف، ریسرچ، سرچ اور سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کہ آپ میں وہ بیماری ہے کہ نہیں ہے، کہ آپ سیلف اپنے آپ کو چیک کر لیں، پتہ چل جائے کہ بھائی معاملہ گڑبڑ تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی سانس روک لو. کیا کہا انہوں نے؟ سانس روک لو. 17 سیکنڈ سے 32 سیکنڈ تک اگر آپ نے سانس روک لی تو طے ہے کہ کورونا نہیں ہے. بھیا اس میں کیا لاجک ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ پھیپھڑا خراب ہوگا تو سانس روک نہیں پائے گا. ایسا ہی ٹیسٹ رسول نے اپنے زمانے میں دے دیا تھا کہ تمہیں دیکھنا ہو کہ نفاق کا کینسر سماج میں بڑھ تو نہیں رہا تو حیدری لگا لو، جواب سے پتہ چل جائے گا. نعرہ حیدری! یہ ٹیسٹ جو ہے وہ پیغمبر نے اس ٹائم بتا دیا تھا.
زہرا ہیں, یہ زہرا کی دنیا ہے, اور زہرا کی دنیا میں آپ زہرا کی وکالت دیکھیے, اور زہرا کی وکالت جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کس طرح سے زہرا نے حفاظت کی, کس طرح سے زینب نے حفاظت کی, کس طرح سے اپنی دنیا کو زہرا نے سجا کر نمونے عمل بنایا. ٹھیک ہے نا, کس طرح سے اپنی دنیا کو سجا کر زہرا نے نمونے عمل بنایا. اسے آپ دیکھیں تو اب چلتے ہیں خود بیوی کے پاس, چلتے ہیں خود شہزادی کے پاس, پوچھتے ہیں شہزادی اس دنیا کے سلسلے سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں, ایسی کیا چیز ہے جو دنیا کو پسند کیا جائے. دیکھیے دنیا میں بیٹھے تشریف درود پڑھیں محمد دیکھیے دنیا کو جنرلی لوگ کیا کہتے ہیں, میں نے پہلے جملہ کیا کہا کہ بھائی بڑی خراب ہے دنیا, بڑا بیکار ہے معاملہ, بہت یہ بہت وہ, جس کو آپ دیکھیے اس کا منہ چڑھا رہتا ہے دنیا کے اوپر. ٹھیک ہے نا, لیکن یہاں سیدہ سے پوچھیے کہ دنیا, اچھا دنیا میں آپ کو تجارت کے لیے منع نہیں کیا گیا, دنیا میں آپ کو حلال کام کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا, دنیا میں آپ کو مدد کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا, دنیا میں آپ کو اچھا انسان بننے کے لیے منع نہیں کیا گیا, دنیا میں عدالت قائم کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا, دنیا میں مدد کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا, دنیا میں اچھی کام کے لیے آپ کو منع نہیں کیا گیا. دنیا میں کس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے, کس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے؟ اب جملے میں کہہ رہا ہوں, سمجھنا آپ کو ہوگا. دنیا میں کہا گیا ہے محمد بن کے جیو, ابو سفیان بن کے نہ رہو. دنیا میں کہا گیا ہے علی بن کے رہو, معاویہ بن کے نہ رہو. دنیا میں کہا گیا ہے حسین بن کے جیو, یزید بن کے نہ جیو. اب جملہ سنیے گا تاکہ جو پگڑی سر پہ ہے اور ذمہ داری ہے وہ بھی بات آگے بڑھ جائے اور میں ذمہ داری بھی ادا کر سکوں کچھ. تو دنیا میں شہزادی فرماتی ہیں وہ 3 سبب جن کے وجہ سے میں اس دنیا کو پسند کرتی ہوں, وہ 3 بڑی چیز. اب وہ 3 بڑی چیز آپ دیکھ لیجئے, اس میں سب سے پہلی چیز کا نام ہے تلاوت کلام خدا. اب یہ ہمارے یہاں ہماری قوم میں بالخصوص شیعوں میں, ہمارے یہاں یہ جو بڑے بڑے شہر کے شیعہ لوگ ہیں, بڑے بڑے شہر کے, لکھنؤ ہوا, حیدرآباد ہوا, مثلا جہاں پہ تعداد آپ کی زیادہ ہے, وہاں کی ایک پرابلم ہے کہ ہم لوگ یعنی ہم خطیب, ہم مجلس پڑھنے والے بہت ہلکی پھلکی بات کرتے ہیں تو بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں اور بہت داد ملتی ہے, اور تھوڑا سا جہاں گہری بات شروع ہوئی وہاں یہ ہو جاتا ہے کہ مولانا پٹری سے اتر گئے, مولانا پٹری سے اتر گئے, اور اب کب پٹری پہ واپس آئے کہ ہم لوگ جو ہے وہ نعرہ لگائیں یا درود پڑھے. کچھ منع نہیں ہے, آپ بس میرا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیا کیجئے کہ کس بات سے آپ کو, آپ کی نفس کو, آپ کے روح کو, آپ کے ضمیر کو, آپ کے دل کو, آپ کے وجود کو, آپ کے دین کو, آپ کی دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے. سمجھ رہے نا, الٹیمیٹلی آپ یہاں آئے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کے جائیں. تو زہرا نے جو سبب بتایا ہے اس دنیا کا وہ یہ کہ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ پسند ہے آپ کی شہزادی کو, جو کہ شہزادی کی دنیا ہے, وہ کیا پسند ہے؟ تلاوت کلام الہی. اب تلاوت کلام الہی میں خود ایک بحث ہے, بغیر بھائی 1 گھنٹہ الگ تلاوت پہ آدمی بحث کر سکتا ہے, مگر مجھے اس میں نہیں جانا ہے. جنرلی آج کل تو سب کچھ آٹومیٹک ہو گیا ہے, تو تلاوت بھی آٹومیٹک ہو گئی ہے. آپ نے بٹن دبایا, کوئی قاری پڑھنے لگا, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, کچھ سن رہے ہیں, کچھ نہیں سن رہے ہیں. پیغمبر نے ایسے ہی ماحول پہ اشارہ کرتے ہوئے چند قرآن پڑھنے والے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے, ان کا قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو آپ نے تعجب سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم قرآن سن رہے ہیں. تو تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو پھر تمہارا بکا, تمہارا رونا, تمہارا گریا, تمہارے آنکھوں کے آنسو کہاں چلے گئے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب مومنوں کے درمیان قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ گریا کرتے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے. اب پتہ نہیں میں کیسے سمجھاؤں مسلمانوں کو کہ گریا کبھی کبھی ایمان کی پہچان بھی ہوتا ہے. اب شیعہ ہر جگہ گریا کرنے کی بات تھوڑی کرتے ہیں, شیعہ اس جگہ گریا کرنے کی بات کرتے ہیں جہاں گریا کرنا چاہیے. تو دیکھیے پہلی چیز کیا ہے جو بیوی کو بہت پسند ہے, اس پہلی چیز کا نام ہے تلاوت کلام خدا. دوسری چیز کیا ہے, میں مسائل میں بھی تھوڑا سا اس جملے کو آؤں گا جو بیوی نے بیان کیا ہے. دوسرا کیا ہے کہ اس دنیا میں آپ مہمان کو بلاتے ہیں, مہمان کے گھر آتا ہے, وہ کھانا کھاتا ہے, پھر آپ اس کو
گھر تک چھوڑتے ہیں، مطلب اپنے دروازے تک چھوڑتے ہیں، آپ اسے گفٹ دیتے ہیں، آپ اس کے کام آتے ہیں، آپ اس کی مدد کرتے ہیں. کوئی رشتہ داری میں آیا، کوئی عزیزداری میں آیا، کسی نے مدد مانگی، کوئی اپنے کام کو لے کے آیا. تو دوسری چیز کا نام ہے، بیوی نے فرمایا، مدد کرنا، کمک کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے دوسرے کا کام کر دینا، دوسرے کے کام آ جانا. یہ دوسری شے ہے جو شہزادی فرماتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس دنیا میں آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز فرماتی ہیں کہ اس دنیا میں مجھے یہ فخر ملتا ہے کہ میں اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کر سکوں. جی میں قسم خدا کی، اگر آپ نے محسوس کیا، پہلے ہے اس کے لیے ہے کہ آپ بابا سے بلند درود کی التماس کرتے ہیں. تو آپ سلسلے پہ دیکھیے گا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. پہلا کیا ہے؟ تلاوت کلام پاک. آخری کیا ہے؟ رسول کے چہرے کی زیارت. ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ دوسروں کی مدد. ہماری شیعہ کی دنیا کی پرابلم یہ ہے کہ ہم بس نوابوں کے اتہاس میں رہتے ہیں کہ 400 سال پہلے کون تھا اور 40 سال پہلے کون تھا. جوانوں، میں اس قوم کے بزرگوں سے نہیں، تم سے کہہ رہا ہوں، 4 دن پہلے کون تھا، 40 سال بعد کون رہے گا، اور 400 سال بعد کیا ہونا ہے، اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا. تم نے اگر فیصلہ نہیں کیا تو یہ دنیا نوابوں کے گھروں سے پان کی دکان تک اپنا اتہاس سناتی رہے گی، مگر اتہاس بنا نہیں پائے گی. شیعہ اتہاس سناتی نہیں، اتہاس بناتی ہے. محمد آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ذہن میں رکھیے گا. وقت ہو چکا ہے، میں انشاءاللہ پھر کسی دوسری مجلس سے موجود رہا تو آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. 3 چیزیں دنیا میں بہت خوبصورت ہیں، اور اس میں نے آپ کو بتایا تلاوت کلام پاک. آپ سوال کیجیے گا اپنے آپ سے، گھر جائیے گا یہاں سے اور پوچھیے گا آپ نے سال میں کتنا قرآن پڑھا ہے. اچھا نہیں، تھوڑا سا بڑھا دیتے، 5 سال میں کتنا قرآن پڑھا ہے. تھوڑا اور بڑھا دیتے، 10 سال میں کتنا قرآن پڑھا ہے. اور اگر اس کا جواب آپ کو وہی ملے جو میں سوچ رہا ہوں تو پھر خود پہ افسوس کیجیے گا، کیونکہ افسوس اگر صحیح وقت پہ کر لیا جائے تو بیماری کینسر کی طرح پھیل نہیں پاتی ہے. سبحان اللہ. بھیا آ گیا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہماری قوم میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں. اب تو کیا کریں کہ سب کچھ ٹولیوں کا ہو گیا ہے، مگر معاف کرنا، شیعت کبھی ٹولی ہی نہیں ہو سکتا. شیعت امام کی ہے، امام کی تھی اور امام کی عقیدہ ہے نا اس بات کا. تو کس کی رہے گی؟ امام کی رہے گی. بہت دھیرے سے آواز آپ کیا رہے؟ امام کی رہے گی. یاد رکھیے، ہمیں مسلمانوں سے یہی تو گلا ہے کہ بھائی آپ مولوی کی بات مانتے ہیں، محمد کی بات نہیں مانتے. کہ ہم بھی تو آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ذاکر کی بات مانتے ہیں اور حسین کی بات نہیں مانتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ چیزوں کو سمجھیے، سوچیے گا. اچھا چھوڑیے، یہ تو میں نے گھر کی بات کر لی کہ قرآن کی، تھوڑا باہر کی بات آپ سے کر لیں. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے پچھلے 10 سال میں آپ کے ڈسٹرکٹ کے ہاسپٹل میں 1 کلو سیب کسی مریض کو پہنچایا ہو؟ میں زیادہ بڑی بات نہیں کر رہا بھائی. اچھا چلیے، آپ کہتے ہیں مولانا یہ تو آپ نے سوشل باتیں کرنا شروع کر دی. تو بھیا یہ لوگ امام حسن اپنے بابا کو دفن کر کے آئے ہیں تو 4 لوگ ملے، ایک بھوکا ملا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو آ کے کھلایا کرتا تھا وہ نہیں آیا. ایک مریض ملا، وہ کہتا تھا کہ وہ جو مرہم لگایا کرتا تھا
وہ نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. ایک پریشان حال ملا, اس نے کہا کہ وہ جو میری پریشانی کو دور کیا کرتا تھا وہ نہیں ملا. اور ایک بےکس ملا کہ وہ جو میری مدد کیا کرتا تھا وہ نہیں ملا. آپ کس سے مل کے آئے؟ میں نے تو بات آپ کے سامنے آپ مجھے بتائیے, انصاف سے بتائیے, آپ انصاف سے بتائیے. میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں, چاہے اندر کی دنیا ہو اور چاہے باہر کی دنیا ہو, زہرا کی دنیا میں صرف ایثار ہے, صرف ایثار. ایثار کا مطلب کیا ہے کہ خدا اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنی بھوک کو تیاگ کیا اور دوسرے کو روٹی دیا. میرے بندوں میں کون ایسا ہے جس نے اپنی آسائش کو تیاگ کیا اور دوسرے کے کام آیا. میرے بندوں میں کون ایسا ہے جس نے اپنی خواہش کو تیاگ دیا اور دوسروں کا قرض ادا کیا. اگر کوئی بھی ایسا جو دوسروں کے لیے خود کی خواہشوں کو قربان کرتا ہے, محشر میں خدا فرشتوں سے کہے گا اس کی پوری زندگی میں, پوری زندگی, 1 سال 2 سال نہیں کہہ رہا, اس کی پوری زندگی میں اس کے اعمال دیکھ کے بتاؤ اس نے میرے کسی انسان کے لیے اپنی کوئی چیز قربان کی ہے کیا؟ اور جب فرشتہ کہتا ہے کہ ہاں پروردگار, اس نے کئی جگہ پر خود نہیں کھایا دوسروں کو کھلایا, اس نے کئی جگہ پر اپنی بچی سے زیادہ دوسروں کو, یتیموں کو اہمیت دی, اس نے کئی جگہ پر اپنے آسائش سے زیادہ اپنے پیسے کو کاٹ کے دوسرے کے گھروں کے خرچوں کو چلایا. تو مجھے شرم آتی ہے اس کو جہنم میں بھیجوں جو میرے انسان کے لیے خود کی قربانی دیتا ہے. یہی زہرا کی دنیا ہے. قربانی دینا سیکھ جاؤ. تم اتہاس نہیں ہو مولا کے چاہنے والے, تم اتہاس بنانے والے ہو. مجھے نہیں پتا یہ درگاہ کتنے سال سے بنی ہے, پر میں یقین کرتا ہوں آنے والے چند سالوں میں تم ہی میں سے کوئی جوان بزنس کی دنیا میں آگے جائے گا. سلیمان کی حکومت پائے نہ پائے مگر اتنا کما لے گا کہ اس سے بڑی بارگاہ اسی لکھنؤ میں بنائے, تاکہ جس طرح اس بارگاہ میں مومنین آتے ہیں اس بارگاہ میں مومنین جائے. مجھے اتہاس نہیں معلوم شیعہ ڈگری کالج کب بنا اور کتنے 100 سال پہلے بنا یا کس نے پرمیشن لی, پر تم میں سے کوئی جوان اتنا پیسہ کما لے کہ شیعہ یونیورسٹی اسی شہر میں بنائے تاکہ دوسروں کے غریب بچے بھی پڑھیں اور تمہارے بچے بھی پڑھیں. مجھے نہیں پتا ایرا کتنے سال پہلے بنا اور آگے کے پروگرام کتنے سال بعد ہوں گے, پر تم ہی میں سے کوئی محنت کرے, کام کرے, آگے آئے. جہاں لکھنؤ کئی دوسری پرانی عمارتوں کے لیے مشہور ہے, وہاں تمہارے نئی سخاوت, نئے کردار, نئے جذبے اور ہندوستان کے بنانے کے نئے حوصلے کے نام سے مشہور ہو. اور کہا جائے کہ اگر شیعت کو دیکھنا ہے تو لکھنؤ کے جوانوں کو دیکھو کہ ان کی آنکھیں صرف گھروں کو نہیں بلکہ دیش کے ہر اس اندھیرے کونے کو دیکھتی ہیں جہاں وہ چراغ جلا سکتا ہو. درود پڑھیں محمد بس میں نے گفتگو مکمل کی. یہ بہت آسان ہے, آپ بیٹھ کے لعنت بھیج دیں, بہت آسان ہے, آپ کچھ بھی بول دیں. زہرا کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارو, زہرا کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارو گے سخاوت آ جائے گی. زہرا کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارو گے علم کے راستے میں چل پڑو گے. زہرا کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ لوگوں کے ساتھ کیسے جیا جائے, خود کی حفاظت کیسے کی جائے اور کیسے ایسے رہا جائے کہ دنیا دیکھ کے کہے فاطمہ فاطمہ ہے. فاطمہ کا صرف ایک ترجمہ ہے, فاطمہ ہے. یہ روایت میں 2 طریقے سے بیان ہوئی ہے. میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں آدمی ہیں, میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. یہی روایت ہے کہ حضرت حضرت الکبریٰ نے رسول خدا سے کہا تھا کہ میری شکل میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے, اور پیغمبر خدا نے کہا تھا کہ ہاں خدیجہ خدا تمہیں یہ بیٹی عطا کرے گا. یہ جو
इमाम अजान नस्ल इमामत इसी बच्चे से चलेगी, इसी बेटी से चलेगी। और बिल्कुल इसी तरह जनाब सैयदा आलमिया ने अपने बाबा को पकड़ के कहा था, बाबा मेरे शक्ल में जो बच्चा है वो मुझसे बातें करता है। यहाँ पर रिवायत का इजाफा है, रसूल पूछते हैं बेटा क्या बातें करता है? बाबा वो मुझसे कहता है तेरा प्यासा हुसैन, अम्मा तुझे सलाम, तेरा हुसैन, अम्मा तुझे सलाम, टुकड़ों में बच जाने वाला हुसैन। यहाँ भी रिवायत के अगले जुमले यही हैं कि बेटी मुझे जिब्राइल ने खबर दी है कि जो बेटा तेरे शक्ल में है खुदा उसे बहुत बुलंद दर्जा अता करेगा, मगर बड़ी मजलूमियत से उसका ताल्लुक होगा। बड़े आराम से देखिए ना, ये मुजज़ा नहीं तो और क्या है। अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में इस बात पर रिसर्च हो रही है कि हुसैन के नाम का कमाल क्या है कि दिन ब दिन गम बढ़ता जाता है। मैं आपसे जवानों को, आप जनाब अली अकबर का मसाइब सुनते हैं और रोते हैं, क्या गांव में जाके या इस शहर में या अंजुमन में कभी आपको ऐसा लगा कि पिछले साल बहुत रोए थे इस साल का रो नहीं लगा? जब भी हुसैन के अकबर का नाम आता है आप रोना शुरू कर देते हैं। जब भी मोहम्मद की बेटी फातिमा का तस्करा, जज़ाकुमुल्लाह, मैं बड़े आराम से पढ़ूंगा। तो भाई मैं बच्चा नहीं सुन सका, आपका कलाम नहीं सुन सका, मगर इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी रही सुनूंगा। मैं आपको बड़े आराम से जनाब ज़हरा के मसाइल सुना दूँ और बड़े आराम से पढ़ूंगा। जनरली तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन शहजादी की मजलिस है इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक रिवायत जो मेरे ज़हन में आती चली जाए मैं आपके सामने पढ़ता चला जाऊंगा। मुझे आपसे कहने की ज़रूरत तो नहीं है, हाँ मगर मैं अपनी माँ बहनों से ज़रूर कहूँगा जिन्होंने हमें शब जुमा उंगली पकड़ के मजलिस में बैठने का सही सिखाया। अगर अल्लाह की कसम हमारी माओं ने हमें मजलिस में बैठना न सिखाया होता भैया तो हमें मजलिस में बैठना ना आता। ये जो तुम बैठे हो ना, ये जो तुम गिरिया कर रहे हो, ये जो तुम रो रहे हो ना, ये तुम्हें माओं ने सिखाया, माओं ने सिखाया। इसलिए मैं तुमसे बड़े आराम से कहूँगा और बहुत ही सुकून के साथ पढ़ूंगा, मगर सुकून के साथ सुनना ना, क्योंकि पता है हर मजलिस में फातिमा मौजूद होती है और हुसैन का मसाइब बयान होता है। इस मजलिस में हुसैन मौजूद है और फातिमा मौजूद है। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय तुम्हें से। ये दरगाह मौला अब्बास की दरगाह है। अब्बास कौन सी ज़ात है, अब्बास कौन सी शख्सियत है वो जिसे ज़हरा ने सलाम कहा, उसकी बारगाह है लखनऊ में पढ़ रहा हूँ, तुमसे ज्यादा कोई मजलिस और मसाइल को नहीं समझ सकता। तुम्हारे खून में दुनिया की ग़िज़ाएं कम और मौला हुसैन का तबर्रुक ज्यादा है, इसलिए मदीना मुक़द्दस हज़रत मानता हूँ। बड़े आराम से सुनना, ज़हरा अपने बाबा को याद करके रोती है, बाबा से बुलंद रोती है, इतना रोती है कि मदीने वाले कहते हैं या रात को रोया इसलिए जब तुम्हारी आवाज़ें बुलंद हो जाए तो समझ जाना तुम्हारी शहजादी खुश हो गई। इसलिए ज़हरा चेहरे पर रुमाल रख के नहीं रोती, ज़हरा जब भी रोती है बाबा से बुलंद रोती है। मैं 20 साल से मजलिसों में ये जुमले पढ़ा करता हूँ। सैयद सज्जाद से जब किसी ने कहा मौला कैसे रोए, फरमाया आंसू का वो कतरा जो आंखों में रह जाए मोमिन का, जो आंखों
سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بعد تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا۔ سائل کہتا ہے جس میں آواز بلند ہو جائے، سجاد رو کے فرماتے میری دادی فاطمہ کا، اس لیے جب بھی رویا کرو بابا سے بلند رویا کرو۔ دیکھو اس کی مجلس ہے، اس بیوی کی مجلس ہے جس کے سارے معصوم بیٹے مجلس میں تمہارا چہرہ دیکھ رہے ہو، اور یقین جانو اگر میں اپنی عقیدت سے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، اگر میں کہنا چاہوں گا تو یہ کہوں گا کہ تمہارا کوئی نہ کوئی مولا یہ ضرور کہہ رہا ہوگا چاہنے والے کاش تو مدینے میں ہوتا، کاش تو مدینے میں ہوتا تو دروازے میں آگ نہ لگائی جاتی۔ اگر تو مدینے میں ہوتا تو علی کے گلے میں رسی نہ باندھی جاتی۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سے میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ امامت کی دنیا میں ایک نام ہے سید سجاد۔ سید سجاد کی بڑی مماثلت بتائی گئی ہے ان کی دادی سے۔ میں ایک ایک جملہ پڑھتا جاؤں گا، سمجھتے چلے جانا۔ میں شروع سے شروع کرتا ہوں۔ بولو زہرا اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے، کبھی غش کھاتی ہے، کبھی غش سے ہی پاتا ہوتا ہے۔ بلال کو بلایا گیا، آپ سمجھ گئے نا کہ بلال کو کیوں بلایا گیا ہے؟ اذان دینے کے لیے، اس لیے کہ بی بی کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آیا۔ بلال نے کہا اللہ اکبر، سبھی سن رہے تھے، زہرا بھی سن رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سبھی چپ تھے، زہرا بھی چپ تھی، مگر جیسے ہی کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ، زہرا کو غش آ گیا۔ اذان روک دی گئی، یہ اذان زہرا کے لیے روکی گئی کیونکہ تاب نہیں ہے، اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ بیٹی کس قدر زخمی ہے اس حالت سے محسوس کر لو کہ جب مجمع میں محمد رسول اللہ کہہ کے آواز لگا گئی تو زہرا سانس نہ لے پائے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ چلو میں تمہیں شام لے کے چلتا ہوں۔ اسی زہرا کا بیٹا ہے جو منبر سے اپنے خاندان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس کے ذکر میں کھو کر رونا شروع کر دیا۔ حاکم کو اس کے وزیر نے، اس کے بتانے والوں نے بتایا یہ سلسلہ اگر چلتا رہا تو تیری حکومت بدل جائے گی۔ اس نے کہا کیا کیا جائے؟ کہا یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، دین ان کے گھر سے نکلا، عبادتیں ان کے گھر سے آئی، اذان کی جو عزت یہ کریں گے کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، سجاد نے خطبہ روک دیا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ عجب نہیں، سجاد نے مدینے کی طرف دیکھ کے کہا میرے جد رسول اللہ، انہوں نے اتنا نیکی، تیری اتنی نیکی کے بدلے میں یہ کیا کہ میری پسلیوں کو زخمی اللہ جزاکم اللہ۔ دوسری مماثلت بھی بیان کرتا ہوں۔ دونوں دربار میں گئے، بس سمجھتے چلے جانا مسائل مکمل ہو جائے گا۔ دونوں دربار میں گئے، اب جملے بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کس پر کتنے تازیانے پڑے، میں نے پڑھ دیا تمہارے سامنے جملہ۔ دونوں دربار میں گئے، مجھے نہیں پتا کس پر کتنے تازیانے پڑے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ تاریخ نے 18 برس کی ضعیفہ نہیں دیکھی، ویسے ہی تاریخ نے 24 برس کا ضعیف نہیں دیکھا۔ اپنے جوانوں کو یہ جملہ ہدیہ کرتا ہوں، شام
رہن خانہ میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. محمد حنفیہ دوڑتے ہوئے گھر میں آئے. آپ کے سامنے جملے سننا, آپ کے سامنے بیٹھے ضعیف سے کہتے ہیں مجھے میرا سجاد دیکھنے دکھائی نہیں دیتا. آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ضعیف سے کہتے ہیں ضعیف مجھے میرا سجاد دکھائی نہیں دیتا. سید سجاد نے کرسی چھوڑی. اب جملہ مجھے نہیں پتا تم کیسے سمجھو گے. سید سجاد نے کرسی چھوڑی, ویسے کھڑے ہوئے جیسے ایک ضعیف کھڑا ہوتا ہے. کھڑے ہو کے فرماتے ہیں چچا آپ نے اپنے سجاد کو نہیں پہچانا. امت نے مجھے 24 برس میں ضعیف کر دیا. مجھے نہیں پتا کیا گفتگو ہوئی ہو, پر میں اتنا جانتا ہوں کہ جوش و جذبے میں جیسے ہی چچا نے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور ہاتھوں کا وزن پسلیوں پہ پڑا, سجاد کی زبان سے ایک آ نکلی. فرماتے ہیں چچا تیرا سجاد وہ سجاد نہیں رہا. اے چچا زور سے سینے سے نہ لگا, پسلیاں زخمی ہو گئی ہے. اب ذرا ٹھہرنا تاکہ مسائل کو اللہ تمہیں ہدیہ کروں. پسلی ٹوٹنے کے بعد سیدہ مصلے پہ کبھی 2 ہاتھ رکھ کے کھڑی نہیں ہوئی. پتا نہیں میں نے کیا پڑھا, تم نے کیا سنا. پسلیاں ٹوٹنے کے بعد سیدہ کبھی 2 ہاتھ مصلے پہ رکھ کے کھڑی نہیں ہوئی. ایک ہاتھ اس مصلے پہ ہوتا, دوسرا ہاتھ پسلیوں پہ ہوتا. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سید الشہداء. میں کیسے بیان کروں, تم تھک جاؤ گے مگر ذرا کی مصیبت ضرور نہیں ہو سکتی. تم تھک جاؤ گے مگر اس بیوی نے کیسے مصیبتیں برداشت کی اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا. جملے سننا, اللہ حافظ کفایت حسین مرحوم یہ جملے پڑھا کرتے تھے. دربار سے واپس لوٹتے ہوئے ایک ماں کو روتا دیکھ ایک بیٹی کہتی ہے اماں اتنا گریا کیوں. سیدہ نے سر جھکا کے کہا میں دربار گئی تھی. زینب کہتی اماں پھر کیا ہوا. لال نہ پوچھ کے دربار میں کیا ہوا. زینب رونے لگی. سیدہ نے سوال کیا لال کیوں گریا کر رہی ہے. اماں تجھے تکلیف میں دیکھ کے میں گریا کیوں نہ کر رہا. سیدہ نے پھر گریا کیا. زینب نے سوال کیا اماں آپ گریا کیوں. لاڈلی دربار میں گئی اپنی مرضی سے تھی, آئی اپنی مرضی سے, مگر جب تو دربار میں جائے گی نہ اپنی مرضی سے جائے گی, ارے نہ اپنی مرضی سے آئے گی. اے زینب نے اپنی آنکھوں سے دربار. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بس آخری جملے مسائل کو سن لو انشاءاللہ. کل بھی مجلس ہے, کل بھی مسائل سنو گے. بس آخری جملہ جو میں ایام فاطمیہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں, میں تمہیں کیسے سمجھاؤں. 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے. 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے. سین سے سکینہ, سین سے سجاد, سین سے سیدہ. بولو سکینہ کو غسل دیا گیا, زینب چلا کے روئی. بولو سجاد کو غسل دیا گیا, پا کر چلا کے روئے. بولو زہرا کو غسل دیا گیا, علی چلا کے روئے. ہائے رے سیدہ ٹوٹی پسلی بازوؤں کا ورا. ہائے رے زہرا یا رسول اللہ, آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کو سکھایا.
درجات شریف میں شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا محمد